بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 5 کی اردو قواعد و انشاء کا کام کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بکس نکالیں۔ سب سے پہلے پیج نمبر 91 نکالیں۔ اس کے اوپر دیکھیں مضمون نویسی۔ ہم نے آج کی کلاس میں ہم مضمون لکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون کسے کہتے ہیں اور مضمون لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی موضوع یا عنوان پر خیالات کا اظہار تحریری طور پر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون کا عنوان کوئی شخص، جگہ یا چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اہم دن، کوئی اہم خیال، کوئی خاص واقعہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ مضمون نویسی ایک فن ہے اور کوئی بھی فن مسلسل مشق اور محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مضمون نویسی کے مندرجہ ذیل اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون کو، جسے آپ لوگ انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پر اگر آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اسے آپ ریٹن لکھتے ہیں، ریٹن جسے آپ اردو میں تحریری لکھنا کہتے ہیں، تحریری طور پر لکھتے ہیں، اسے مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کا عنوان کوئی بھی شخص ہوتا ہے۔ آپ کسی پرسنالٹی کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، کہیں آپ لوگ سیر کرنے کے لیے گئے، آپ لوگ اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو چیز اچھی لگی اس کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ نے واقعہ دیکھا اہم، اس کے حوالے سے، یا جیسے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں 14 اگست، اس کے بارے میں 6 سپتمبر ہے، اس کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کا عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے کچھ پوائنٹس پر رکھتے ہیں جن کو لکھتے وقت ہم نے ان کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مضمون کے عنوان سے متعلق تمام خیالات کو ایک خاص ترتیب دیں۔ اس ترتیب کے مطابق مضمون لکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے مضمون کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں جتنے بھی خیالات ایک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو ایک ترتیب سے دیں، یعنی پہلے نمبر پہ کون سا لکھنا ہے، بعد میں کون سا لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے مضمون کو ہمیشہ پیروں میں تقسیم کر کے لکھیں۔ ایک قسم کی تمام باتوں کو ایک ہی پیراگراف میں لکھیں، ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مضمون کو پیراگرافس کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی بات کو بار بار نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک بات ایک پیراگراف میں کر چکے ہیں تو بس ختم، اس نیکسٹ پیراگراف سے نیکسٹ کوئی بھی دوسری بات لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار سادہ اور عام فہم انداز میں کیجیے۔ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار جو ہے بالکل سادگی سے کرنا ہے۔ مضمون کو نہایت درجہ خوش خط لکھیے، آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا تو بالکل مضمون کو آپ نے بالکل صفائی کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھیے تاکہ املا کی غلطیاں درست کی جا سکیں اور وہ خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں اور پڑھتے ہوئے یاد آئے لکھے جا سکیں۔ جب آپ نے مضمون کمپلیٹ کرنا ہے تو ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھنا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی املا کی مسٹیکس ہیں، اگر آپ کچھ لکھنا بھول گئے ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ لکھ نہیں پائے تو آپ اس کو لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ نیکسٹ پیج دیکھیں، پیج نمبر 92۔ آپ کی بک میں ایک عنوان دیا ہوا ہے، نمونہ دیا ہوا ہے ایگزامپل کے لیے آپ کو وقت کی پابندی، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ایک مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کام کو ٹاپک ہے وقت کی پابندی۔ کسی بھی کام کو اس کے مناسب اور مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت ایک قیمتی دولت ہے، جو لوگ اس دولت کی قدر کرتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں کرتے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ وقت جو ہے ہر کام کو اس کے مناسب وقت پر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں تو مناسب وقت پر کھیلیں، پڑھائی کرنی ہے مناسب وقت پر کریں۔ وقت آپ کے پاس ایک قیمتی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا سارا نظام کائنات وقت کی پابندی کی دولت ہی قائم و دائم ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورج مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ رات اور دن اور موسموں کے تغیر اور تبدل میں بھی وقت کی پابندی کے محتاج ہیں۔ سیارے اور ستارے وقت پر گردش کرتے ہیں۔ فصلیں وقت پر بوئی اور کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات مثلا نماز، روزہ، حج بھی مقررہ
وقت پر ادا کی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے دنیا کا نظام بھی وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے آپ کے سامنے، جیسے دن اور رات کا نہ جانا بھی ایک وقت مقرر ہے، مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اچھا، آپ کے پاس آپ لوگ رمضان کے مہینے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی صرف اس کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ جیسے حج کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا، یہ ساری تمامات عبادات کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ جس طرح مظاہر، فطرت اور ارکان اسلام وقت کے پابند ہیں، اس طرح ہم بھی اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں کہ کسان وقت پر فصل نہ بوئے اور نہ ہی اسے مناسب وقت پر پانی دے تو وہ اچھی فصل حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک سپاہی وقت پر دشمنوں کے منصوبوں کو نہ سمجھ سکے اور شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک طالب علم اگر وقت کی قدر نہیں کرتا، اسے فضول کاموں میں گزارتا ہے تو نہ صرف تعلیمی امتحان بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے تاریخی انسانی پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں وہی قومیں ترقی یافتہ کہلائیں جنہوں نے وقت کی پابندی کی۔ جو قومیں اپنی وقت کو تعمیری اور مثبت کاموں میں صرف کرتی رہی وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہی۔ جو وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئی، ٹھیک ہے۔ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے، دولت تو شاید کھو جانے پر واپس مل جائے مگر وقت پھر دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ہر شخص یعنی امیر و غریب سب کو یکساں وقت مہیا کیا گیا، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وقت کی پابندی ہی میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے اور وقت کی پابندی ہی ہمیں کامیاب ترین لوگوں اور قوموں کی صف میں کھڑا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ پیج نمبر 93 پہ دیکھیں، ان کے پاس 93 پہ ہے ایک مضمون لکھا ہے، دیے گئے عنوان پر مضمون لکھے میری پسندیدہ شخصیت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جو میری پسندیدہ شخصیت اس کے اوپر آپ لوگ کسی بھی ٹاپک کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں، جیسے محترمہ فاطمہ جناح ہے، آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہوگا اپنی بک میں محترمہ فاطمہ جناح کا، ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، قائد اعظم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو لکھاؤں گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ لوگ بچوں شروع سے ہی ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات بھی ہوں گی، اس لیے ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھیں عنوان میری پسندیدہ شخصیت، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، عنوان لکھنا ہے، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو لکھواؤں گی۔ یہ جو میں نے 3 ٹاپکس لکھے نا، اگر آپ لوگ ان کے بارے میں بھی کسی میں سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال ہے، محترمہ فاطمہ جناح ہے، قائد اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید بھی اپنے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی پاک دامن، پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے 3، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل عرب صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صفائی پسند، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پیراگرافس ہو گئے۔ نیکسٹ پہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مکہ کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جو کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اپنے قبیلے کے قریش نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور رحم دل تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے، بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، ہمدرد اور شفقت کے پیکر تھے۔ ٹھیک ہے، آخری حج الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا پیراگراف ہے، ایسے جو آپ کو لکھوایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی بیٹا اگر کوئی بھی پیراگراف لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو بھی ٹاپک آپ لوگ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ان کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اگر کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3-4 پیراگرافس میں لکھ کے اس کے بعد آپ نے اور پیراگرافس کی شکل پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ہی پیراگراف میں لکھ لینا، بالکل 3 یا 4 پیراگرافس بنانے ہیں، اس طرح سے لکھنا ہے، اور آخر میں تھوڑا سا آپ جس کو آپ اختتامی پیراگراف کہتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔